ٹی وی کے نقصانات۔ ٹی وی کے بارے میں اس ناکارہ کا خیال معلوم کیا گیا ہے، احقر کے نزدیک ٹی وی روح کے لیے ٹی بی ہے، جس کو دیکھ کر چوری، ڈاکہ، مار دھاڑ، فضائی قذاقیت، حسن و عشق کی رنگرلیاں، تقاضائے زناکاری جیسے تمام معاشرتی جرائم کو ہمارے نوجوان طلبہ و طالبات گھر بیٹھے سیکھ لیتے ہیں۔ بعض نادان تعلیم یافتہ طبقہ جہل مرکب کا گرفتار اس کی تصویر کو عکس کہہ کر ان ابلیسی کارناموں کی تائید بے جا سے معاشرت کو صراط مستقیم کی مخالف سمت کی طرف دھکیلنے میں مصروف ہے۔ حالانکہ نہ محرم عورت کو خواہ تصویر ہو یا عکس ہو، یا اخبار کی فلمی دنیا ہو، یا پانی پر یا کسی آئینے پر دیکھنا ہر حال میں حرام اور ناجائز ہے۔ نیز آنکھوں کی بینائی کو خراب کرنے اور کمزور کرنے میں ٹی وی کا رد عمل ہر عام و خاص مشاہدہ کر رہا ہے، اور ڈاکٹر بھی آنکھوں کے مریضوں کو منع کرتے ہیں۔ میرے متعدد دوستوں نے بتایا کہ جب ہم ٹی وی دیکھتے تھے تو خیالات شہوت اور زنا کے ہم کو سخت پریشان رکھتے تھے، اور جب سے توبہ کر لی قلب کو نہایت سکون ملا۔ دو اشعار اس کی مذمت میں ابھی موضوع ہو گئے جو درج ذیل ہیں۔ دیکھ کر ٹی وی کو اب ہیں لوگ ٹی بی کے شکار، دیکھ کر ٹی وی کو اب ہیں لوگ ٹی بی کے شکار، جرم چوری، جرم ڈاکہ، جرم عشق، زلف یار، جرم چوری، جرم ڈاکہ، جرم عشق، زلف یار، دوستو ٹی وی کو ویٹو کر کے پھر دیکھو بہار، دوستو ٹی وی کو ویٹو کر کے پھر دیکھو بہار، دل میں اپنے چین و راحت کی فضائے سازگار، دل میں اپنے چین و راحت کی فضائے سازگار۔ بے ساختہ چند سطور احقر نے عرض کر دی ہیں، حق تعالی شانہ اس لعنت سے امت مسلمہ کو جو بصورت بہار نشریات بباطن بربات حشریات ہے نجات عطا فرمائے، آمین۔ حبیب نجار کی عاشقانہ جرت، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لایا تمہارے رب پر۔ تمہارے رب کا عنوان مخاطبین کی دلجوئی کے لیے ہے، جیسا کہ واضح و ہدایت اور دعوت کے لیے حکمت کا مقتضا ہے، ورنہ آمنت بربی بھی کہہ سکتے تھے، مگر ظالم نے حبیب نجار کو شہید کر دیا، اور اس دلجوئی کا عنوان بھی قلوب اشقیاء پر مؤثر نہ ہوا۔ اور فاسمعونی میں عاشقانہ جرت ہے، عاشق صادق ملامت سے بے خوف ہو جاتا ہے، لا یخافون لومۃ لائم، عاشقوں کی شان ہوتی ہے۔ وَلِنِعْمَ مَا قَالَ الرُّومِی من علم اکنو بصحرا می زنم، یا سر اندازی و یا روئے سنم، ما نمی خواہیم ننگو و نام را، گرچہ بدنامی اسنز عاقلاں، عشق عاشق باد و صد طبل و نفیر، عشق معشوقہ نہا است دستیر، میں محبت کا جھنڈا میدان میں نصب کروں گا، یا تو سر فدا کر دوں گا یا محبوب کی ملاقات کروں گا۔ ہم ننگ اور نام نہیں چاہتے، اگرچہ عقل پرست کے نزدیک میری عرفی بدنامی بھی ہو۔ عاشق کا عشق ہوا اور ڈھول و نفیر کی طرح اعلانیہ ہوتا ہے، اور محبوب کی محبت پوشیدہ اور مستور ہوتی ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بالاکوٹ میں نجف خان کے اس مشورے کا کہ سکھوں کی فوج زیادہ ہے، مجاہدین کی تعداد کم ہے، آپ کسی راہ سے اپنے ساتھیوں کو لے کر فرار ہو جائیے، تو کیا جواب لکھا تھا؟ سبحان اللہ۔ تحریر فرمایا، کفار کی اکثریت کے خوف سے فرار ہونا مسلمانوں کی غیرت کے خلاف ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، میدان بالاکوٹ ہے، یا تو ہم بے کسوں کی حق تعالی مدد فرمائیں گے اور ہم لاہور دیکھیں گے، یا پھر جنت الفردوس دیکھیں گے۔ بالآخر اشراق پڑھ کر جنگی لباس زیبتن فرما کر لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ خدا رحمت کند ای عاشقان پاک طینت را، خدا رحمت کند ای عاشقان پاک طینت را۔ سید احمد رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں نے دامن کوہسار کے گھاس کے تنکوں پر اور پہاڑوں کی کنکریوں میں اپنے خون مبارک کو حق تعالیٰ کی راہ میں بکھیر دیا۔ خون خدرا بر کہو کوہسار ریخت، خون خدرا بر کہو کوہسار ریخت۔ علماء کا ادب علوم وحی کا ادب ہے۔ علماء کا اکرام ان کے حامل علم نبوت ہونے کے سبب ہوتا ہے۔ اکرام ظرف اکرام مظروف کے سبب ہوتا ہے۔ عطر 100 روپیہ تولہ جس شیشی میں رکھا جاتا ہے اس شیشی کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ اسی طرح جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت ہوتی ہے وہ قلب جس قالب میں رہتا ہے اس قالب کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ اللہ والوں کا جسم بھی مورد رحمت ہوتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات جلد اول میں تحریر فرماتے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے 230 سال کے بعد ان کی قبر کے پڑوس میں کسی کو دفن کیا گیا تو آپ کی قبر کھل گئی۔ اس وقت دیکھا گیا تو کفن بھی تازہ تھا اور جسم بھی تازہ تھا جیسے ابھی دفن کیے گئے ہوں۔ فلما دفن بجنبه بعض الاشراف بعد موته ب230 سنة فكشف قبره فوجد كفنه صحيحا لم يبل وجسده لم يتغير۔ خشوع کی تعریف۔ التذلل مع خوف وسکون للجوارح، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا خاشعون ای خائفون ساکنون۔ وعن مجاہد انه هنا غض البصر وخفض الجناح
وقال مسلم بن يسار وقتادة تنكيس الرأس وعن علي کرم اللہ تعالی وجہہ ترک الالتفات. خشوع کی تعریف یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور عزاء کا سکون ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ خاشعون کی تفسیر یہ کہ خائفون اور ساکنون، خوف اور سکون جوارح کا نام ہے. حضرت مجاہد تابعی مکی امام القراء و تفسیر فرماتے ہیں کہ آنکھوں کو پس رکھنا اور کندھوں کو پس رکھنا. مسلم ابن یسار اور حضرت قتادہ کے نزدیک کسی قدر سر جھکانا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں داڑھی سے کھیل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه، اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو اس کے جوارح یعنی اعضاء میں سکون ہوتا. تفسیر کشاف میں خشوع کا مفہوم ان آداب کا اہتمام کرنا ہے، یعنی حسب ذیل اعمال سے بچنا ہے. نمبر 1 یتوقی کف الثوب، اپنے کپڑے کو نہ ہٹائے نہ سمیٹے. نمبر 2 والتمطی، انگڑائی نہ لے. نمبر 3 والتثاؤب، جمائی نہ لے. نمبر 4 وتغطیۃ الفم، بدون ضرورت جمائی روکنے کی قدرت رکھتے ہوئے نہ روکنا، یعنی دانتوں سے ہونٹ دبا کر جمائی کو روک سکتا تھا مگر پھر بھی ہاتھ منہ پر رکھ کر روکا تو یہ مکروہ ہے. ان امکنہ عند التثاؤب ان یاخذ شفتہ بسنہ فلم يفعل وغطى فاه بيده او بثوبه يكره كذا روي عن ابي حنيفه رحمه الله. نمبر 5 والسدل، کپڑوں کو بدن پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے دونوں طرف لٹکے ہوں. نمبر 6 والفرقعۃ، انگلیاں چٹخانا. نمبر 7 والتشبیک، انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنا. نمبر 8 تقلیب الحصى، کنکریوں کو ہٹانا. خشوع شرط قبول ہے مگر بدون خشوع نماز ہو جاتی ہے، واجب الاعادہ نہیں ہوتی. نعم الحق انه شرط القبول للاجزاء. خشوع کی حقیقت از حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. خشوع کی حقیقت ہے کہ سکون یعنی قلب کبھی خیالات غیر کو قلب میں بالقصد حاضر نہ کرے اور جوارح کبھی عبث حرکتیں نہ کرے. اور اس کی فرضیت میں کلام ہے، مگر حق یہ ہے کہ صحت صلاۃ کا تو موقوف علیہ نہیں اور اس مرتبے میں فرض نہیں. قبول صلاۃ کا موقوف علیہ ہے اور اس مرتبے میں فرض ہے. قد روى الطبراني في الكبير بسند حسن عن ابي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا كذا في مجمع الزوائد. وقد روى الديلمي في مسند الفردوس مرفوعا بسند ضعيف لا صلاة لمن لم يتخشع كذا في الجامع الصغير.